تو شارحین فرماتے ہیں مطلب کیا، یعنی اسے فاقے میں بھی جو ہے وہ بے صبری نہیں ہوگی، اللہ تعالیٰ اسے توکل نصیب فرمائے گا، اور دل فاقہ یعنی عبادت سے غافل اللہ پاک نے قرآن پاک کی جو آیتیں ہیں اور جو صورتیں ہیں ان میں آخرت کے ساتھ ساتھ دنیا کے بھی فائدے رکھے ہیں۔ قرآن پاک کی مختلف آیتوں میں دنیاوی فائدے کی تاثیریں بھی رکھی ہیں تاکہ ہم جیسوں کو قرآن پاک کی تلاوت کی رغبت ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اپنی عورتوں کو سورہ واقعہ سکھاؤ، کیونکہ یہ سورۃ الغنا ہے، محتاجی دور کرنے والی سورت ہے، اور سورۃ واقعہ ہر رات پڑھنے والا فقر و فاقہ سے محفوظ رہتا ہے۔ علماء نے لکھا ہے کہ یہ عمل جو ہے یہ مجرب ہے، یعنی تجربہ شدہ ہے۔ اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس اس وقت تشریف لائے کہ جب آپ مرض وفات میں تھے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ آپ کو کس چیز کی آپ جو ہے وہ تکلیف محسوس کر رہے ہیں؟ تو حضرت عبداللہ ابن مسعود نے کہا کہ میں گناہوں کی تکلیف محسوس کر رہا ہوں۔ عرض کیا کہ کس چیز کی آرزو ہے؟ فرمایا کسی چیز کی آرزو نہیں، بلکہ کہا کہ مجھے اپنے رب کی رحمت کی آرزو ہے۔ فرمایا کہ آپ طبیب کیوں نہیں بلا لیتے؟ کہا طبیب ہی نے تو مجھے جو ہے وہ مرض میں مبتلا کیا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ مجھے جو ہے وہ طبیب کی جو ہے وہ حاجت نہیں ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ ہم آپ کو کچھ مال عطا کر دیتے ہیں، آپ حکم دیں۔ تو حضرت عبداللہ ابن مسعود نے جواب دیا کہ مجھے کسی مال کی حاجت نہیں ہے۔ فرمایا کہ ہم وہ مال آپ کی بیٹیوں کو دے دیتے ہیں۔ فرمایا انہیں بھی جو ہے وہ مال کی حاجت نہیں ہے، کیونکہ میں نے اپنی بیٹیوں کو سورہ واقعہ پڑھنے کا کہا ہے، اور میں نے اللہ کے محبوب علیہ السلام کو فرماتے سنا جو شخص روزانہ رات کے وقت سورہ واقعہ پڑھے وہ فاقے سے ہمیشہ محفوظ رہے گا۔ تو شارحین فرماتے ہیں مطلب کیا، یعنی اسے فاقے میں بھی جو ہے وہ بے صبری نہیں ہوگی، اللہ تعالیٰ اسے توکل نصیب فرمائے گا، اور دل فاقہ یعنی عبادت سے غافل نہیں ہوگا۔ حضرت مسروق رحمہ اللہ فرماتے ہیں، یہ ایک تابعی بزرگ ہیں، فرماتے ہیں جسے یہ پسند ہو کہ وہ اولین اور آخرین کا اس کے پاس علم آئے، علم حاصل ہو، تو دنیا و آخرت کا علم جو ہے اس کو معلوم ہو، تو اسے چاہیے کہ وہ سورہ واقعہ پڑھے۔ حضرت خواجہ کلیم اللہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں ادائے قرض اور فاقہ دور کرنے کے لیے سورہ واقعہ مغرب کے بعد پڑھو۔ اب سوال یہ ہے کہ سورہ واقعہ قرآن پاک میں کہاں ہے؟ سورہ واقعہ قرآن پاک میں 27ویں پارے میں سورہ رحمان کے بعد سورہ واقعہ ہے، تو وہاں سے آپ تلاوت فرمائیں اور سورہ واقعہ کو آپ روزانہ پڑھنے کا معمول بنا لیں۔ انشاءاللہ الکریم اس سورت کی برکت سے آپ کا فقر، آپ کی محتاجی، آپ کا فاقہ اور رزق میں جو تنگی ہے اللہ کی رحمت سے وہ دور ہوگی۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔